रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जो ताकतवर हलकों की अहम शख्सियत थी उनसे बहरहाल बिल आखिर दफ्तर ले लिया गया है और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने दफ्तर संभाल लिया है। अहम तफसीलातें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक इजलास होता है और उसमें राना सनाउल्लाह, आज़म नज़ीर तारड़ और साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल में तलख़ कलामी होती है और अच्छी खासी तलख़ कलामी हो जाती है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि आप जानते हैं कि सेक्रेटरी जनरल आए थे अक़वाम मुत्तहिदा के, जो बदतमीज़ी और उनके साथ जो गैर पार्लिमानी सलूक किया गया हमारी हुकूमत की तरफ से, हमारे वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, वो तो एक तरफ, एक और मामला हुआ स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के अफ़सरान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी के कमरे में ज़बरदस्ती घुस गए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की कराची आमद के मौका पर ये एक निहायत अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया और अब इस पर वज़ारत ख़ारजा ने सिंध हुकूमत को ख़त लिखा है। चीफ़ सेक्रेटरी सिंध को वज़ारत ख़ारजा की जानिब से लिखे गए ख़त के मुताबिक SSU पुलिस ने खुदनुमाई के लिए सिक्योरिटी दौर पर लगा दी और अफ़सरान ने सेक्रेटरी जनरल की मौजूदगी को यूनिट की तशहीर का ज़रिया बनाने की कोशिश की। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक SSU के अफ़सरान ज़बरदस्ती सेक्रेटरी जनरल के लाउंज में घुस गए थे जहाँ उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। अफ़सरान ने कमरे में ज़बरदस्ती अपने फ़ोटोग्राफ़र को भी एंट्री दिलवाई। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि SSU अफ़सरान ने रमादा होटल में गैर मुल्की नशरियाती इदारे को सेक्रेटरी जनरल के इंटरव्यू के दौरान मुदाखलत की कोशिश की। मेहमान के सिक्योरिटी स्टाफ ने SSU एहलकारों को मुतअद्दिद बार ऐसी हरकतों से बाज रहने के लिए रोका, लेकिन SSU के 6 अफराद इंतहाई ढिठाई और कम ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान के जो है कमरा है उसमें गैर कानूनी तौर पर घुस गए, क्योंकि वो बिलावल ज़रदारी के स्पेशल कमांडोज़ हैं और वो ये समझते हैं कि शायद वो इस तरह के मामलात और खुश करने के लिए बिलावल ज़रदारी और ज़रदारी हाउस को वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सिक्योरिटी स्टाफ की मुज़ाहमत के बावजूद SSU एहलकार कमरे में दाखिल हुए। अफ़सरान ने सेक्रेटरी जनरल को बिला इजाज़त तहाइफ़ पेश की और मुतअद्दिद तस्वीर बनवाईं। स्पेशल ब्रांच के अमले ने भी मेहमान की आमद पर इंतहाई गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। स्पेशल ब्रांच के अफ़सरान ने अपने कमरों में चेक इन होने के बाद मेहमान के कमरे से करीब रहने की ज़हमत भी गवारा नहीं की। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि सरकारी मेहमान की आमद पर सिक्योरिटी एहलकारों का ऐसा रवैया प्रोटोकॉल की संगीन खिलाफ वर्जी है और इस पर कार्रवाई की जाए। अब मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, आपने देखा होगा और ये बात इमरान खान ने भी अपने जलसे में इसका इज़हार किया है कि जिस मुल्क में ये हालात हों कि हमारा वज़ीर आज़म जो क्राइम मिनिस्टर है, वो ज़बरदस्ती अगर अक़वाम मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल और उसका इस तरह बाजू पकड़े और बाजू पकड़ के और उसको ऐसे ट्रीट कर रहा हो कि जैसे वो उसका मुलाजिम है, इत्तेफाक शुगर मिल का मुलाजिम है और इस तरीके से वो ट्रीट कर रहा हो और उसको ये भी पता हो कि मैंने इसी से भीख मांगनी है, मैंने इसी से पैसा लेना है, इसी ने पूरी दुनिया से हमें पैसा दिलवाना है और उसके साथ ये सलूक हो, कभी उसको उसकी तरफ उँगली का इशारा करें, कभी उसको पकड़ लें, कभी उसका बाजू पकड़ लें, कभी उसको आगे धक्का दें। ये सारी चीज़ें जब ये आपका वज़ीर आज़म करेगा या आपका वज़ीर ख़ारजा या आपकी हुकूमत करेगी, तो फिर वो जो एहलकार हैं, वो तो सारे ज़ाती मुलाज़िम हैं बिलावल ज़रदारी के। उनको क्या लगा प्रोटोकॉल से या उनको क्या लगा कि प्रोफ़ेशनलिज़्म क्या होती है और ये तमाशा हुआ जिसकी वजह से फिर क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की जो टीम थी, सिक्योरिटी टीम, उनकी तरफ से बाकायदा गिला किया गया था। अब वो सारी चीज़ें इनके गले पड़ गई हैं। इमरान खान की जानिब से कल एक ऐलान किया गया था और इमरान खान ने ये कहा था कि वो हफ्ते की शाम रहीम यार खान में एक जलसे से खिताब के दौरान तारीख़ देने जा रहे हैं, जिस तारीख़ को वो दोबारा लॉन्ग मार्च करेंगे। उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी के फ़ाइनल मरहले की तरफ हम आ रहे हैं, मेरा वादा है तुम इस्लामाबाद में छुप नहीं सकते। 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, तुमने हम पर जुल्म किया। राना सनाउल्लाह, आपको फ़िक्र करनी चाहिए, अब हम तैयारी के साथ आ रहे हैं, फ़ैसला मैं करूँगा कि कब आना है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि वो पाकिस्तान चाहता हूँ जो अपने लोगों को कुर्बान न करे। 80,000 लोगों को कुर्बान किया गया क्योंकि हुक्मरान बाहर मुल्क के हुक्म पर चल रहे थे। उनका कहना था कि कबायली इलाकों में 400 ड्रोन हमले किए गए, हमारी हुकूमत ने इजाज़त दी थी क्योंकि ये पैसे के ग़ुलाम थे। उन्होंने कहा कि हुकूमत रूस से गंदम और तेल लेने की अब बात कर रही है। हमने रूस से तेल और गंदम लेने की बात 5 महीने पहले की थी, जिसकी बुनियाद पर ये हमें
ہمارے خلاف کارروائی کی گئی۔ ہندوستان 40% سستا روس سے تیل لے رہا ہے، لیکن ہم امریکہ کی غلامی میں آج تک امریکہ کے ساتھ کھڑے۔ اور انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے دھمکی دی ہے کہ آپ آئیں اسلام آباد میں۔ رانا ثناء اللہ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اسلام آباد میں نہیں سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ 25 مئی کو ہماری تیاری نہیں تھی اور آپ نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ فضل الرحمان اور بلاول نے بھی دھرنے دیے تھے، ہم نے ان کو پروٹوکول دیا تھا، ہم نے ان کے خلاف کارروائیاں نہیں کی تھیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ موجودہ جو امپورٹڈ حکومت ہے ان سے کوئی بھلائی کی امید نہیں ہے اور یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس سارے معاملے پر ایکشن لیں گے۔ اچھا، شیخ رشید کے حوالے سے ان کو بھی دھمکی امیز کال موصول ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور شیخ رشید نے ایک درخواست دائر کی ہے جس پر مقدمہ درج ہوا ہے راولپنڈی کے تھانے وارث خان میں۔ شیخ رشید کے متعید میں نامعلوم فون کالر کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ شیخ رشید نے یہ تھانے میں مقدمات درج کروانے کے حوالے سے درخواست دی کہ کئی روز سے ذاتی فون پر قتل اور اغوا کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جبکہ اب لال حویلی کے نمبروں پر بھی کالیں موصول ہو رہی ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ جو پولیس کو وہ نمبر بھی فراہم کیے ہیں جن کے ذریعے انہیں دھمکی امیز کالز آ رہی ہیں۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی درخواست پر پولیس نے دفعہ 506 اور 25D ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، اور FIR کے متن میں کہا گیا کہ متعلقہ اداروں کو بھی میسج کر دیا کہ آپ خود کو تحریر لکھ کر دے رہا ہوں تاکہ بوقت ضرورت کام ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شیخ رشید کی درخواست پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اب ہم تفتیش کریں گے اور اس معاملے کو ہم کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا صاحب، جن کو چیئرمین علماء بورڈ بنایا گیا ہے پنجاب کا، آپ جانتے ہیں کہ بڑی طاقتور حلقوں کی جو لاڈلے ہیں حافظ، ان کے خلاف طاہر اشرفی کے خلاف یہ معاملہ ہوا تھا اور پنجاب حکومت نے طاہر اشرفی کو عہدے سے ہٹایا تھا۔ طاہر اشرفی لاہور ہائی کورٹ بھی گئے تھے اور لاہور ہائی کورٹ میں بھی جا کے درخواست دی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ان کو انٹرم ریلیف دینے سے انکار کر دیا تھا، اور جس کے بعد اب پھر ان کے خلاف انہوں نے اپنا دفتر چھوڑ دیا، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ۔ ملاقات کے بعد وہاں پر مختلف چیزیں ہیں، جو قرآن اکیڈمی ہے اور جو قرآن پاک کے حوالے سے پہلے بھی بہت زیادہ کام کر رہے تھے صاحبزادہ حامد رضا صاحب، اور پنجاب میں اسلام کی ترویج کے لیے اور اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، قرآن پاک کی تعلیم کے لیے، اسلامیات کی تعلیم کے لیے بھی کوششیں تیز کرنے کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور طاہر اشرفی کو پنجاب سے نکالنا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے لوگوں کو، آپ کا کوئی ذاتی خادم ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی غلام ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کو اتنے سینسٹیو عہدے پر بٹھا دیں جہاں دین کو جس نے پھیلانا ہو، یا اصل جو دین کا چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا ہو، یا وہ تعلیم نوجوانوں تک پہنچانی ہو اور قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم کو عام کرنا ہو، وہاں اگر آپ طاہر اشرفی جیسے لوگوں کو بٹھا دیں گے تو آپ عوام کے ساتھ تو زیادتی کر ہی رہے ہیں، آپ اپنے دین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں جب اس طرح کے لوگوں کو بٹھا دیا جاتا ہے۔ بہرحال صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جو اپنا کام ہے اور اپنا دفتر ہے وہ سنبھال لیا ہے، اور طاہر اشرفی سے جان چھوٹی ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایک اجلاس تھا اور رانا ثناء اللہ بھی اس میں موجود تھے، وفاقی وزیر قانون بھی موجود تھے، اور جو لاپتہ افراد کمیشن کے چیئرمین ہیں جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، وہ بھی موجود تھے۔ اب ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہو رہی ہے، یا جو کوئٹہ میں دھرنا ہوا تھا اور اس میں وفاقی حکومت کا وفد گیا تھا، یا جو MQM کے لوگوں کے مسائل ہیں، اس حوالے سے کہ لاپتہ افراد کے پر ڈسکشن ہو، لیکن وہاں پر انہوں نے اپنی جو تماشا ہے وہ شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنا غصہ نکالنا شروع کر دیا جاوید اقبال پر۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، رانا ثناء اللہ نے، اور جو باقی لوگ ہیں انہوں نے اس میں اعظم نذیر تارڑ نے شرکت کی، رانا ثناء اللہ نے اور جاوید اقبال نے۔ اعظم نذیر تارڑ نے جاوید اقبال سے کہا کہ آمنہ مسعود جنجوعہ سے سوال جواب کے دوران کمیشن میں ہراسانی کے واقعات کا ہمیں پتہ چلا ہے، آپ اس حوالے سے تحریری طور پر جواب دیں، اس سے متعلق بتایا جائے، یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے۔ جاوید اقبال نے کہا کہ کمیشن اجلاس میں ہراسمنٹ ہو ہی نہیں سکتی، اجلاس میں 12 افراد ہوتے ہیں، کیسے ہراسانی ہو سکتی ہے؟ اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا کوئی اور مقصد ہے تو وہ مجھے بتا دیں، اب آپ نے مجھے بلایا ہے لاپتہ افراد کے معاملے پر ڈسکشن کرنے کے حوالے سے اور لاہ عمل بنانے پر، لیکن آپ
ایک وہ معاملہ لے کر بیٹھ گئے ہیں جو میرے خلاف ایک کیس بنایا گیا تھا، اور صرف یہ ان لوگوں نے بنایا تھا جن کے خلاف میں کرپشن پر کارروائیاں کر رہا تھا۔ ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ اس معاملے کو سیاسی معاملہ بنا دیا گیا ہے، اور اصل جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، دہشت گردوں اور اصل میں لاپتہ افراد میں فرق ضروری ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سول سوسائٹی نے کمیشن کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، آپ اس حوالے سے تحریری طور پر جواب دیں۔ شازیہ مری بھی موجود تھی، انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہراساں کرنے پر زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے، اس معاملے کو انسانیت کی اینک لگا کر دیکھنا ضروری ہے۔ لاپتہ افراد ایک مسئلہ ہیں، اس میں غربت ایک بڑی وجہ ہے۔ وفاقی وزیر آغا حسن جان نے جسٹس جاوید اقبال کے اعداد و شمار مسترد کی ہے۔ جاوید اقبال کی طرف سے کمیٹی اجلاس میں جو غلط بیانی پر بھی سرزنش کی۔ جاوید اقبال، رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ جاوید اقبال نے کہا کہ آپ نے مجھے اجلاس میں بلایا کہ لاپتہ افراد کے معاملے کو ڈسکس کریں گے، لیکن آپ اپنا سیاسی ایجنڈا لے کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ صرف اپنا غصہ نکال رہے ہیں، اور اس طریقے سے معاملات نہیں ہوتے۔ لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ آپ جو آمنہ مسعود جنجوعہ کو ہراساں کرنے کا معاملہ ہے، اس پر آپ ریٹن جواب دیں گے تو آپ کی جان چھوٹے گی۔ جب تک آپ آمنہ مسعود جنجوعہ سے متعلق تحریری جواب نہیں دیتے، آپ کے خلاف کارروائی جاری رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی جاوید اقبال کو بلایا ہوا ہے، اور اس حوالے سے جاوید اقبال نے ایک حکم امتناعی لیا ہوا ہے، اور ان کو پہلے بھی عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں۔ اب جاوید اقبال کو ایک اجلاس میں، پارلیمنٹ کے ایک اجلاس میں بلا کے وہاں بے عزت کیا گیا، اور اس پر پھر تلخ کلامی ہوئی، اور پھر جاوید اقبال بھی سیدھے ہو گئے، اور انہوں نے بھی پھر وہاں پر رانا ثناء اللہ اور اعظم نذیر تارڑ کو اور باقی لوگوں کو جو کمیٹی کے لوگ تھے ان کو اوقات دکھائی ہے۔ یہ ان کا اصل چہرہ ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔